پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو بالکل تفصیل سے پتہ ہے کہ آپ نے جو آئین سازیاں کر رکھی ہیں، جو پرسیکیوشن کرنے کے لیے احمدیوں کی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل ٹارگیٹڈ پرسیکیوشن کرنے کے لیے، اور ان کے زندہ رہنے کے اور ان کے انسان کے ہونے کے ناطے نارمل سٹیزن رائٹس کو جواب دینے کے لیے جو آپ نے کھلواڑ کیے ہوئے ہیں آئین کے، وہ ساری ترامیم وہ آئین کی بنیادی شقوں، بنیادی آرٹیکلز کے وہ متصادم ہیں۔ اب آرٹیکل اگر بچے نہ تو ترمیمیں کس کا شمار قطار میں آتی ہیں؟ ترمیمیں شاخیں ہیں، جڑ اور تنا جو ہے جس کے اوپر وہ سارا درخت کھڑا ہے وہ تو اس کے آرٹیکلز ہیں آئین کے، اور آپ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں اس کے منافی حرکتیں کر چکے ہیں، اور سیاسی اور شارٹ لیوڈ گینز کی خاطر آپ نے کی تھی۔ جب آپ نے وہ کر لیا اس کے بعد، اور یہ ویسے تھی بھی آپ کی آخری چھلانگ، جلوس نکل گئے، 53 گزر گیا، 74 گزر گیا، یہ ساری پلاننگز تک ہو چکی تھیں کہ ان کو خلافت کا نظام جماعت احمدیہ میں جو قائم ہے اس کو ہم نے کس طرح ڈسمنٹل کرنا ہے، اور ہجرت ظاہر ہے اس بنیادی سازش جو تھی آئینی اور قانونی اور ملکی اور ریاستی سطح پر، جس کو مانیٹر کرنے اور جس کو بلکہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ پریزیڈنٹ جو تھا، بلکہ جس کے ایک ہی شخص میں جو 2 عہدے تھے، وہ خود اس کا امپلیمنٹر تھا، اس کی اس کے رد عمل یا اس کے کاؤنٹر کے طور پر وہ ہجرت ناگزیر ہوئی تھی پاکستان سے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی تک، جیسے میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ خدا تعالیٰ اگر مرزا صاحب کی باسط کو جھوٹی باسط سمجھتا ہے اور مفتری سمجھتا ہے، اور خدا کے نزدیک بھی وہ جھوٹے اور مفتری ہیں، تو فعلی شہادت تو آپ کے سامنے ایسی آ نہیں سکی، اور آپ کو جو اقدام کرنا پڑتا ہے وہ کفار مکہ سے اس کی ریزمبلنس ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کا جملہ کس کے اپنی طرف سے اس طرح کی ٹویٹ کر کے تو آپ یہ سمجھتے پھرتے ہیں کہ آپ اسلام یا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو نہ شعور اور پاکستان کی وطنیت کا، اور پاکستان میں یا دنیا میں وطنیت اور شہریت ہوتی کیا ہے، آپ کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اسلام کیا ہوتا ہے، اور اسلام کہاں کہاں آپ کو دخل دینے کی اجازت دیتا ہے، اور کہاں کہاں آپ کے سامنے بالکل خدا تعالیٰ کے احکامات دیوار بن کے کھڑے ہیں، آپ اس میں سر ٹکرا رہے ہیں۔ وہ جو امام جماعت احمدیہ چوتھے مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک نظم میں ایک مصرع تھا کہ میری سنو تو پہاڑوں سے سر نہ ٹکراؤ، وہ پہاڑوں کی ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ شخصیات تو کمزور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خلافت کے منصب پہ بھی سرفراز کرتا ہے، وہ بہرحال ہیں تو ایک انسان ہی، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر بہرحال وہ پہاڑ ہوتے ہیں جن سے آپ ساتھ ٹکرا رہے ہیں، مسلسل ٹکرا رہے ہیں۔ ان مینارے توڑنے پہ گزارش اتنی سی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام اور اسلام کو سبسکرائب کرنے کے لیے جو بنیاد تھی وہ تو کلمہ طیبہ تھا، اس پہ آپ نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، احمدی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تھا، حج ادر دین پاکستان ہر جگہ سے جا کے احمدی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اور مالی قربانی میں احمدیوں جیسی مثال ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس۔ نماز، وہ عید والے دن ہم نماز پڑھنے گئے تو وہ اس وقت مجھ سے صاحب ہو گیا کہ میں اس کو چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ بنا لیتا، کیونکہ ان دنوں کچھ ہمارے غیر احمدی دوستوں نے بھی پاکستان سے پوچھا، اس طرح کی باتیں کی تھیں، تو وہ ایک تقریباً 9 سال کا بچہ تھا، وہ اذان دے رہا تھا، عید سے اگلے دن یا جمعے والے دن کی بات ہے، ہاں لاسٹ جمعہ۔ تو وہ تو اذان ان کی یعنی ان کی جو کیفیتی
سنکرونائزیشن ہے اس میں سے وہ کھرچی تو نہیں جا سکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق احمدی کا ہے آج، بلکہ احمدی یہ سمجھتے ہیں اور اس ایمان پہ قائم ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو ماننے کی وجہ سے جو عرفان ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہوا ہے وہ تو آپ کو نصیب ہی نہیں ہوا. اور خالی عرفان کے دعووں سے کیا بنتا ہے جو ڈسپلے سوسائٹی میں اور انسانی ہیومن سٹف سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کا کرتوت جو ظاہر ہوتے ہیں یا آپ کا جو کریکٹر سامنے آتا ہے، انٹریکٹ کرتے ہوئے جو لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہے. میں صرف یہ آر پی او فیصل آباد اور ہوم سیکرٹری پنجاب یا ایون بزدار صاحب اور اس طرح کے یا انکلوڈنگ عمران خان اور وزیر داخلہ، مجھے صرف ان کے ایک گزارش کرنی ہے کہ پیچھے اگر پیٹرن دیکھیں نا 40-50 سال کا جو ہم نے دیکھا ہے شعوری طور پر، ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سارے ان دورانیوں میں حرکات وہ ہوتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بس اب گئے کہ اب گئے. اس کے بعد احمدی وہیں پہ موجود رہتے ہیں، نہ صرف وہاں پہ موجود ہوتے ہیں بلکہ پہلے سے زندہ تر حالت میں موجود رہتے ہیں. لیکن آپ اپنے پیڈسٹلز برباد کر کے اور اپنی انٹرنیشنل، نیشنل اور علاقائی اور بین الاقوامی ہر دو سطح کی اور ہر دو طرح کی ورتھ کو ٹوٹلی برباد کر کے تو پھر آپ اگلی دشمنی کے اور اگلی دفعہ کوئی احمدیوں کو کی بلی چڑھانے کے پروجیکٹ پہ نکلتے ہیں. ملتے آپ کو ہر دفعہ احمدی ہیں. مجھے ذاتی طور پر اہل تشیع سے کوئی نہ مطلب عقائد کا اختلاف ظاہر ہے، لیکن مجھے ان سے ویسے کچھ نہیں، نہ نکار ہے نہ ناپسندیدگی نہ کچھ، بلکہ بہت اچھے قریبی دوست ہیں سارے کے سارے. لیکن میں نے ایک آرٹیکل میں بھی ایک دفعہ لکھا تھا کہ وہ چپ کر کے وہ سائن تو اس پہ کر دیتے ہیں کہ اب ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے اور میں کسی کو آنے والے کو مسلم اور کسی کو نہیں مانتا، لیکن امام غائب کا عقیدہ تو وہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کے عقائد کا حصہ ہے کہ امام غائب ان کے جس دن بھی ظاہر ہوں گے ان کو ماننا فرض ہوگا اور ان کی حیثیت ہائیسٹ آرڈر پہ ہوگی. لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں فرق کی پیندا ہے، ظاہر وہ امام غائب ہوئے کوئی نہیں تو کرو دستخط، فرسٹ کلاس سٹیزن رہو. اس کے باوجود ان سے جو وقتاً فوقتاً ان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں اور جو ان کی کردار کشی اور ان کی بیخ کنی کرنے کے لیے اور پاکستان کو مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک 100% سنی سٹیٹ بنانے کا جو پروجیکٹ ہے جس کی مختلف شکلیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے رستے میں جب شیعوں پر ہاتھ پڑتا ہے تو وہ واپس لینی پڑتی ہیں وہ صورتحال. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی بڑی کیلکولیٹڈ غیرت ہے اور بڑی ننگی بغیرتی ہے. وہاں پتہ ہے کہ وہ نیلے پہ دیلا آئے گا اور آپ خدا تعالیٰ آپ کے لیے واقعی قصے کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور دین اور خدا خوفی آپ کے نزدیک صرف الفاظ ہیں، ان کے معنی کوئی نہیں ہے.